جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی ڈاکٹر صاحب نے جیسے بتایا جی کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا یہ سیریز سیرت النبی کی، اور ہم نے پہلے 10 سال مکی دور کے پہلے کیے، اور پھر ہم نے اس کے بعد مدنی دور ہم نے سٹارٹ کیا۔ اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے پہلے 5 سال مدنی دور کے کیے تھے، اور اس کے بعد جو باقی کا حصہ ہے جو ہے وہ میں کور کر رہا ہوں۔ اور آج انشاءاللہ ہم 9 ہجری اور 10 ہجری اور 11 ہجری، یہ تین جو آخری 3 سال ہجرت کے ہیں، وہ انشاءاللہ جب کور کریں گے، اور ہمارا یہ سیریز اس طرح آج کنکلوڈ بھی ہو جائے گا۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ اسائنڈ جو تھے ایئرز ہجری کے جو مجھے اسائن ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب نے جو اس سے پہلے کور کر چکے تھے، 6th 7th اور 8th میں کور کر چکا ہوں، اور 9th 10th اور 11th آج ہم نے انشاءاللہ کرنا ہے۔ اس میں جو آج ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے کیے تھے، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر لاسٹ ٹائم کیا تھا، خیبر اور فتح مکہ۔ اس میں آج ہمارا ہے غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع، اور پھر آخر ایام۔ اور غزوہ تبوک کے ساتھ پھر کچھ اور بھی ہے، جیسے 9 ہجری میں ایک حج بھی ہوا تھا، وہ بھی انشاءاللہ میں کور کروں گا۔ پھر اس کو 9 ہجری کو وفود کا سال کہتے ہیں، کہ اس میں بہت زیادہ وفود آئے جو آگے انہوں نے پھر اسلام میں کنورٹ کیا۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے، میرا کام میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نق سے پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو بس اتنا ہی علم رکھتے ہیں جتنا آپ نے ہم کو دے دیا۔ حقیقت میں سب کچھ جانے اور سمجھنے والے آپ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی اللہ اس کے نبی پر، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور یہ مل کر ہم درود پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی اب پریلیمنریز کو میں نے اسکپ کر کے، تو میں نے کہا اسٹریٹ میں گو آن ٹو غزوہ تبوک، تاکہ ہمارا جو ہے ٹائم تھوڑا اس میں بچ جائے۔ تو غزوہ تبوک جو ہے جمادی الثانی 9 ہجری میں 631 عیسوی میں ہوا، اور یہ ابھی کرنٹ میپ ہے سعودی عربیہ کا۔ اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو سعودی عربیہ کے بائیں طرف آپ کو نظر آ رہا ہے ویسٹ از دی ریڈ سی، اور اس کے ساؤتھ کے اوپر یہ یمن ہے، اور اس کے نارتھ کے اوپر عراق اور جارڈن اور سیریا کی ہے۔ اور جو تبوک ہے، تبوک جو ہے وہ بالکل نارتھ پہ بنتا ہے، جارڈینین بارڈر کے قریب، یا اس کو اس زمانے میں یہ شام ہی کہلاتا تھا، سب تو اس کو شام کا کہتے تھے۔ اور اس کے بعد یہ مدینہ از ٹو دا ساؤتھ، اور یہاں سے پھر اس کا کیا تھا، یہ دس از اندر ویو آف تبوک ریلیٹیو ٹو مدینہ۔ اور اس میں جو اے آئی جنریٹڈ اس میں انفارمیشن ہمارے پاس آتی ہے کہ جغرافی حقائق جو ہے، تبوک سعودی عربیہ کا ایک شمال مغربی علاقہ ہے، ریڈ سی کے قریب، اردن کی سرحد کے نیچے۔ اور مدینہ تبوک کا جو فاصلہ ہے، تاریخی اور روایتی انداز کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے تقریباً 700 کلومیٹر کا سفر کیا تھا تبوک تک۔ تو اس سے پہلے کہ ہم غزوے کے اوپر جائیں، اس کا ایک تاریخی سیاق و سباق، جس کو میں ہسٹوریکل پرسپیکٹو کہتا ہوں، کیونکہ یہ جو غزوہ تھا، اس کی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو، اس کی ریلیونس بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس کا ایک وہ بڑا اسٹریٹجک ایڈوانٹیج حاصل ہوا تھا، اور اس سے جو ہے وہ جو کامیابی ہوئی تھی، اور اس کے جو الٹیمیٹ نتائج ہوئے تھے، وہ سارے بڑے کلیئرلی واضح ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 8 ہجری میں آپ نے مکہ معظمہ ہم نے فتح کیا، مسلمانوں نے۔ مکہ معظمہ اللہ کا گھر کی وجہ سے عربوں کا نہ صرف مرکز عبادت اور مرکز عقیدت تھا، بلکہ اس کے قبائلی عزت و وجاہت کا مظہر بھی تھا۔ مکہ کو سرغنو ہونے سے اگرچہ ان کی اصل طاقت ٹوٹ گئی، بیشتر لوگ مسلمان ہو گئے، باقی لوگوں نے ادھر ادھر پناہ لے لی،
اور ان کو وہی عافیت سمجھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کے بعد جیسے ہم پتہ ہے کہ انہوں نے عفو درگزر سے کام لیا، اور کسی سے گزشتہ اعمال سے کوئی انہوں نے حساب نہیں لیا، یہ جسٹ forgave ایوری ون لوگ۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ سر نگو ہونے سے عرب طاقت جو ہے وہ مٹ گئی ہے، وہ مٹی نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہے کہ طائف کے جو تھے یہ بڑے سخت ظالم قسم کے مشرک تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی بڑی ایک بغض قسم کا والا تعلق تھا۔ تو حازن، ثقیف، نصر اور جشم ابھی تک جو ہے بڑی طاقتیں وہاں پر موجود تھیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ مسلمان آگے بڑے چلے آ رہے ہیں، تو انہوں نے جاہلی نظام سے محبت کرنے والے اور بت پرستی پر جان دینے والوں کو انہوں نے جمع کیا۔ اسلام کی اصلاحی انقلاب کو روکنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری طاقت میدان میں جھونک دی۔ تو ان کے پاس افرادی قوت کی کوئی کمی نہیں تھی، دے ہیڈ ہیومن ریسورس ان کے پاس، اور قدرتی وسائل بھی ان کے پاس تھے۔ جتنی وہ وہاں کے ٹرین تھی جو کہ وہ بھی ان کے حق میں تھی، یعنی کہ وہ جو خاص طور پہ انہوں نے جہاں پہ قلعے بنائے ہوئے تھے، جہاں پر وہ ڈیفینسز لیتے تھے، انہوں نے اپنی چھاونیاں بنائی ہوئی تھیں، تو وہ بھی بڑی مضبوط تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے جلد ہی بعد طائف کی طرف کوچ فرمایا، اور عظیم جنگ جو ہے جنگ حنین برپا ہوئی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جنگ حنین کا ہی ایکچولی ٹپنگ پوائنٹ وہی تھا۔ فتح مکہ تو آسانی سے ہو گیا کور، لیکن طائف میں کی طرف جب جنگ حنین ہوئی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لیڈ کیا، اور وہ بڑی سخت جنگ تھی، لیکن اس میں جب کافروں کی شکست ہوئی ہے، تو وہاں پہ سب بیلس جو ٹلٹ ہوا، ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے واپس مدینہ تشریف لے آئے، لیکن آپ مسلسل دیکھ رہے تھے کہ اگرچہ عرب میں کفر و شرک کا مرکز توڑ دیے گئے ہیں، لیکن پھر بھی عرب کافر مشرک قوتیں جو بالکل تباہ نہیں ہوئی ہیں۔ ابھی ایک ہی فرنٹ یعنی کہ کور ہوا تھا کہ ساؤتھ ہوا، نارتھ والا جو تھا ابھی تک وہ ولنریبل تھا۔ تو مدینہ کے منافقین خاص طور پر کیسر سے مسلسل رابطے میں تھے۔ کیسر از نو تبوک کے نارتھ میں، جس کو ہم نے شام کا بارڈر کہہ رہے ہیں، تو وہ رومی تھے، اور وہ یہ جتنے بھی منافقین تھے ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اسی طرح مشرقین بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور اسی انتظار میں تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کا کوئی نازک موقع پیدا ہوا، تو اندر سے ابھی اس میں ایک انٹرنل تھریٹ تھا اور ایک باہر سے تھا، ایکسٹرنل تھریٹ تھا۔ اندر سے کافر مشرک قوتیں مدینہ کے منافقین کے ساتھ مل کے شورش برپا کریں گی، ڈیسٹیبلائز کریں گی، اور باہر سے جو کیسر ہے پھر وہ حملہ کر کے اس نوزائید قوت، یعنی کہ جو مسلمانوں کی وہاں پہ قوت بنی تھی، ایک بنی تھی، سلطنت بنی تھی، اس کو وہ کہتے ہیں جڑ سے اکھیڑ پھینکیں گے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا ادراک کرنے کے لیے اندرون عربوں سے عفو اور درگزر کا معاملہ کیا، تبلیغ و دعوت کے ذریعے انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ الٹیمیٹ ایم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ تھا کہ دین پھیلے، اور دین کی دعوت جو ہے اور وہ دور تک جائے، اور وہی مقصد تھا۔ اور وہ چاہتے تھے کہ یہاں پہ اسٹیبلٹی ہو جائے، ہم تھوڑا کنسولیڈیٹ کر رہے ہیں، اور جو ارد گرد کے جتنے بھی تھریٹس ہیں ان کو ہم نیوٹرلائز کریں۔ تو شمال کی قوتوں کا خطرہ بننے سے پہلے آپ وہاں تبلیغی وفود بھیجے۔ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹینڈرڈ طریقہ تھا کہ پہلے تبلیغ بھیجتے کرتے تھے، کہ ان کو دعوت دیتے تھے، اگر دعوت نہ مانے تو پھر دوسرا آپشن ایکسرسائز کرتے تھے۔ پھر عرب جو ہے شمال کی طرف سرحد شام سے متصل جو قبائل تھے ان کے ساتھ، ان کو بھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تبلیغی وفود بھیجے۔ اگرچہ عیسائی تھے، لیکن ان میں بعض قبائل کا نسبتی تعلق عربوں سے تھا، اور لیکن رومی سلطنت کے زیر اثر رہنے کی وجہ سے عربوں کی خاطر میں وہ نہیں لاتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ان کی طرف 15 آدمیوں کا وفد بھیجا، اور یہ 15 آدمی جو جاتے تھے بڑے سلیکٹڈ لوگ، بڑے عالم ہوتے تھے، حافظ قرآن ہوتے تھے، اور بڑے مطلب ان کو تعلیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتی تھی، جا کے کیونکہ انہوں نے جا کر وہاں پر تبلیغ کرنی ہوتی تھی۔ اور ان لوگوں نے وہ جا کے جب گئے ہیں تو ذات العطا کے مقام پر ان وفد کے تمام ارکان کو قتل کر دیا اس نے، سوائے ایک ان کا جو رئیس تھا زید کعب بن عبیر غفاری، وہ بچ کر وہ واپس آئے۔ تو اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے رئیس شرجیل عمرو کو بھی کے نام بھی دعوت بھیجی۔ پچھلے ہمارے لیسن میں نا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے بڑا ایک ڈپلومیٹک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لانچ کیا تھا موومنٹ، اور تمام انہوں نے جو تھے کوئی 70 قسم کے انہوں نے بھیجی تھیں دعوتیں مختلف جو ہے، اور ایلچی جو ہے وہ خاص ایلچی جایا کرتے تھے وہ لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کا پیغام۔ تو وہ ایلچی جب گیا تو حارث بن عمر اس کو بھی انہوں نے قتل کر دیا۔ نو کلنگ سم ایلچی کا مطلب واز اٹس این ایکٹ آف وار، یعنی کہ وہ ایسا ایک جرم تھا کہ اس کا پھر جواب جو ہے نا جنگ سے ہو سکتا تھا صرف۔ تو آپ نے جب اس علاقے کے لوگوں کو حد سے بڑھتی ہوئی رونیت دیکھی، تو آپ نے جوادی الاول 8 ہجری کو 3000 مجاہدین کا ایک فوجی دستہ شام کی طرف بھیجا، تاکہ آئندہ اس علاقے مسلمانوں پر رہن،
ہو جائے، یہاں کے لوگ مسلمانوں کا جو بے زور سمجھ کر ان پر زیادتی کرنے کی ضرورت نہ کریں۔ تو یہ فوج مان کے قریب جب پہنچی تو شرجیل بن عمرو جو تھا 1 لاکھ کا لشکر لے کے ان کے مقابلے میں آ گیا، اور ساتھ ہی جو کیسر تھا، جو رومی تھا، وہ بھی خمس کے مقام پر موجود ہے، اور اس نے اپنے بھائی فیوڈرٹ کی قیادت میں 1 لاکھ مزید کا جو تھا دستہ فوج بھیجی تھی۔ لیکن اس خوفناک اطلاعات کے باوجود، ابھی آپ کو یاد ہے کہ ہم نے یہ پچھلا غزوہ موتیا پڑھا تھا، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 جو ہے امیر مقرر کیے تھے۔ اس میں زید بن حارث تھے، اس میں جعفر تیار تھے، اور ایک اور تھے، اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ ایک شہید ہو جائے تو دوسرا ٹیک اوور کرتا ہے، دوسرا تو تیسرا، تو اس طریقے سے آل دا 3 جو تینوں شہید ہو گئے۔ پھر حضرت خالد بن ولید تھے، نیولی کنورٹڈ، 1 مہینہ ہی ہوا تھا، اس کو جو ہے پھر علم دیا گیا کہ پھر اس نے لیڈ کیا، اور پھر اس کی کیونکہ حکمت عملی تھی، وہ بڑا زبردست ایک ملٹری اسکلفل جرنیل تھا، اور اس نے پھر ان کو مطلب ڈیل کیا، اس نے ایسے زبردست بیٹل منوورز کیے ضربہ بہتیہ میں کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ ری انفورس ہو رہے ہیں، تو وہ پھر پیچھے ہٹ گئے۔ تو انہوں نے جا کے شرجیل کے ساتھ جو ٹکرائے ہیں اس سورہ موتیا میں، غزوہ موتیا میں، تو اس جسارت کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ مسلمان بالکل پس جاتے، لیکن سارا عرب اور تمام شرک اوس، یعنی شرک اوس مین مشرق وسطی دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ 1:33 کی پروپورشن تھی، یعنی کہ ایک مسلمان کے خلاف 33 ان کے مقابلے میں کفار تھے۔ انہوں نے مسلمانوں نے ان کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے غالب نہ آ سکے۔ الٹیمیٹلی یہ دس واز اے ویری بگ سکسیس، اور دونوں یہ نتیجے سے 2 سامنے آئے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان ایک غیر معمولی شجاعت، بہادری اور اللہ پر بے پناہ توکل کے ساتھ شام سے متصل رہنے والے جو نیم آزاد عربی قبائل تھے، جب انہوں نے اس قسم کا جو دیکھا رسپانس مسلمانوں کا، تو وہ جتنے بھی وہاں کے جتنے بھی قبیلے تھے نا عراق کے، اور جو کیسر کے زیر اثر بھی تھے، وہ سارے کے سارے ہزاروں کی تعداد میں مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی بڑے قبیلے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، بنو سلیم ہے، اشجع، غطفان ہے، ذبیان ہے، فرادہ، یہ سب اس زمانے میں اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس زمانے میں سلطنت روم کی عربی فوجوں کا ایک کمانڈر فروا بن عمرہ تھا نا، یہ فروا بن عمرہ ہی کنورٹڈ ٹو اسلام۔ جب یہ اسلام کنورٹ ہوا نا، تو وہ بڑی وہاں پر ان کو بے چینی ہوگی، تو جو وہاں کا کیسر تھا، اس نے فروا کو بلایا، اس نے کہا کہ تمہارے پاس 2 آپشن ہے، ادھر یو کوئٹ اسلام اور یو ایکسیپٹ ڈیتھ۔ لیکن یہ جو تھا، اس نے اسلام کو چن لیا، اور رائے حق پہ اس نے جان دے دی۔ تو اس کا ایک اور امپیکٹ بڑا کریٹ ہوا، وہ جنگ موتیا کے شہداء کا خون اور رائے خدا میں ان کی شہادت کے اثرات کس قدر سریع الاثر ثابت ہوئے کہ وہ قبائل جن کی فطرت آزاد تھی، ان میں تیزی سے اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ دوسری طرف اس کے برعکس ایک دوسرا نتیجہ بھی ظاہر ہوا، یہ کہ کیسر نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے 3,000 کا لشکر ہماری 1 لاکھ فوج کو نہ صرف وہ خوفزدہ ہی صرف نہیں ہوا، بلکہ فوج کی انتہائی کی کوشش کے باوجود اسے شکست بھی وہ نہ دے سکے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ صرف 3,000 تھے اور وہ لاکھوں میں تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنوب سے اٹھنے والی جو باد بہار، جنوب میننگ مدینہ سے اٹھنے والی، مدینہ واز ناؤ ساؤتھ آف ان کی ٹریٹری سے، تو اٹھنے والی جو باد بہار تھی اپنے اندر آندھی اور طوفان سے زیادہ طاقت رکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے اس نوزائید طاقت کو کچلنے کے لیے سرحدوں میں فوجوں کا اجتماع شروع کر دیا۔ لیکن اس کو یہ جو 3,000 والا جو غزوہ طوع کا جو ہوا تھا، اس کا امپیکٹ اور سائیکولوجیکل اس کے اوپر اتنی اس کے اوپر ایک ایسیڈنسی بلڈ آلریڈی ہو چکی تھی کہ وہ اس میں بالکل مرائل اس کا ڈاؤن تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اسی طرح کی صورتحال سے باخبر رہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائک ایسا ہی اے ہیوج اسٹریٹجک سینس، اور ان کو ایگزیکٹلی پتہ ہوتا تھا، اور ان کے پاس انفارمیشن آتی تھی، وہ سارے بیٹھ کے اس کی اپریسیشن ایویلویشن کرتے رہتے تھے کہ کیسے کیسے تھریٹس ہونے ہیں، کس طرح نیوٹرلائز کرنا ہے، اور کیسے فورسز یوز کرنی۔ تو اس صورتحال کو دیکھا اور اس کی سنگینی کو سمجھا کہ اس کے دور رس نتائج کے پیش نظر محسوس کیا کہ ایسے فیصلہ کن وقت اگر خاموشی کی تو خاموشی جو ہے نا اسلام کے لیے تباہ کن ثابت ہوگی۔ تو دین دس از دا سرکمسٹانسز دیٹ ہی فائنلی ڈیسائیڈڈ کہ ہم نے پھر ان کو روکنا ہے، جو تبوک کی طرف سے تھریٹ بلڈ اپ ہو رہا ہے۔ لیکن جو
گراؤنڈ سچویشن تھی جس کو ہم آپریٹنگ انوائرمنٹ کہتے ہیں، تو یہ وہ بالکل انفیوریبل تھی، بلکہ بڑی ایڈورس تھی۔ قحط سالی کا سال تھا، گرمی کا موسم پورے شباب پر تھا، فصلیں پکنے کے قریب تھی، وسائل جنگ نہ ہونے کے برابر تھے، مقابلہ ایسی طاقت کے ساتھ تھا کہ جس کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن ساتھ ہی نو دیز ور دی آپریٹنگ سرکمسٹانسز کہ آپ کے فیور میں موسم بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس ساز و سامان بھی نہیں ہے، اور اس وقت آپ فلی اس لحاظ سے اکوپڈ نہیں ہے ایک بڑے مارکے کے لیے۔ لیکن کنسٹرینٹ کیا تھا، اسٹریٹجی کمپلشن کیا تھی؟ آپ کے پیش نظر یہ منظر تھا کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے 22 سال کی جو جان توڑ کوشش کی تھی اور جس کے لیے مسلسل قربانیاں دی گئی تھیں، اس کی قسمت ترازو میں ہے، یعنی کہ the fate was very delicately hangling in between۔ تو آج معمولی سی کمزوری بھی ہولناک نتائج پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ تمام مشکلات کے باوجود آپ نے کیسر کی قوت سے ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، اور قرآن مجید نے پھر اس میں مسلسل، ابھی سورۃ توبہ جو ہے نا، اٹ آل ریلیٹس ٹو پھر غزوہ تبوک، تو اللہ کی طرف سے ہدایات آنی شروع ہو گئیں، جہاد کے تال صدقات کی ترغیب کے لیے سورۃ توبہ میں کئی آیات کریمہ نازل ہوئیں۔ ابھی یہ ایک آیت ہے، انفرو مینز نکلو، خفالن ہلکے پھلکے نکلو، وسقالن یا بوجھل ہو کر نکلو، بے اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، بانفسکم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو دس واز انسٹرکشن جو اللہ سبحانہ تعالیٰ دے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر لیڈرشپ، اور انہوں نے جس طریقے سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ان کی ایمان اور حوصلے بلند کیے، یہ اس میں نو دس واز دی بگ چیلنج۔ مسلمانوں نے اس میں جس طریقے سے بڑھ چڑھ کر قربانیاں دیں، جو مالداروں نے اپنی دولت پیش کر دی، صحابہ جو تھے انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کر جو کچھ ہو سکتا تھا رسول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے، سرفروشوں کے لشکر ملک کے ایک ایک کونے سے جان و تن کے نذرانے لے کر حاضر ہو گئے۔ مسلمانوں کی سرفروشی اور انتہا درجے کی اثار نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ ابھی جن کے پاس کچھ نہیں تھا نا، وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہمیں کوئی سواری دے دیں، کوئی ہماری ہیلپ کر دے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو وہ جاتے ہوئے تھے ان غمگین ہو کے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلُهُمْ، تو اور نہ ان لوگوں پر جو کہ جب وہ آئے آپ کے پاس تاکہ آپ ان کو سوار کریں، لا اجد ما حملتم علیہ، تو آپ نے انہیں کہا کہ میں نہیں پاتا جو کچھ تم جو سب تم سواری مجھ سے مانگ رہے ہو، نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، تو کیا ریئیکشن ہوتا تھا ان کا؟ وہ آیونہم تفیض من الدمع حزن، یعنی کہ وہ ان کی آنکھیں بہہ رہی ہوتی تھی آنسوں سے، اس غم سے کہ وہ نہیں پاتے جو وہ خرچ کرتے۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا کہ آپ ڈونیشنز دیں، صدقات دیں تاکہ ہماری ریسورسز بلڈ ہوں، ہم جانے کے کسی پوزیشن میں آئیں، تو وہ جو اس کی جو ایک ایگزامپل ملتی ہے نا ہسٹری میں، وہ آپ پھر اس کے کوئی پیرلل نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے لیے مسلمانوں کو ایک دوسرے سے سب کر لے جانے کی کوشش کی۔ مثلا حضرت عمر نے کہا کہ میں آدھا مال تھا، جتنا گھر کا مال تھا انہوں نے کہا آدھا میں 50% رکھتا ہوں، 50% لے کر آ جاتا ہوں۔ وہ اس خیال سے حضرت عمر لے کر آئے کہ جو ہے آج جو ہے نا میں سبقت لے جاؤں گا حضرت ابو بکر کے اوپر، ہی واز کائنڈ آف ہیونگ اے کمپٹیشن ود حضرت ابو بکر۔ تو تھوڑی دیر بعد حضرت ابو بکر آئے صدقات لے کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گھر کو چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا گھر صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ گیا ہوں، میں سب کچھ لے آیا ہوں۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ میں آئندہ کبھی حضرت ابو بکر سے مقابلہ نہیں کروں گا، because he said that I can't compete with him۔ حضرت عمر بن عفان ملک کی شام کے ایک فاصلہ انہوں نے قافلہ تیار کیا جس میں 200 اونٹ تھے، ان کے پلان اور کجاوے تھے، تقریباً 30 کلو چاندی تھی، آپ نے یہ سب صدقہ کر دیا، ایک اونٹ پلان کجاوے سمیت صدقہ کیا، اور اس کے بعد 1000 دینار اور 5 کلو سونے کے ان صدقے دیے، لے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رسول اکرم انہیں اٹھالتے تھے، ہی واز جسٹ اٹھاتے تھے، اور بسا کہہ رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان عثمان جو بھی کریں گے وہ ضرر، ان کو کوئی ضرر نہیں آئے گی۔ اس کے بعد عثمان نے رضی اللہ عنہ نے صدقہ کیا کہ کل صدقے کی ان کی مقدار بنتی تھی کوئی 300 اونٹ کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے بھی انہوں نے دیے۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے، انہوں نے 29 کلو چاندی صدقہ کیا۔ عاصم بن عدی نے
ٹن کھجور لے کر آئے۔ اسی طرح باقی صحابہ کرام جو جو ان کی جس کی جتنی بساط تھی وہ لا کے لے کر آتے رہے۔ ایک صحابی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو سارا دن مزدوری کی اور اس کے بعد تھوڑی سی کھجوریں تھی وہ کھجوریں لے کر آیا، تو اس نے کہا آدھی اپنے گھر والوں کو دے دی، آدھی وہ لے کر آگے انہوں نے صدقہ کیا۔ تو جو بیٹھے تھے منافقین، انہوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ اتنی سی کھجوروں سے کیا جو ہے نا روم فتح کرنے جا رہا ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو کھجوریں ہیں نا پورے اس کے اوپر بکھیر دو، اور اس سے جو ہے نا کھجوروں کی وجہ سے برکت پیدا ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پھر ایک آیت نازل کی، الذین یلمزون مطوعین من المؤمنین فی الصدقات، یعنی کہ جو لوگ مسلمانوں پر تازہ زری کرتے ہیں، جو خوشی سے خیرات کرتے ہیں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ ان لوگوں پر جنہوں نے سوائے اپنی مزدوری کے کچھ میسر نہیں کیا، یسخرون منہم، تو یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسلام کا لشکر پھر دین دی آل گاڈ آرگنائز، پھر یہ روانگی ہوئی ان کی، حضرت محمد بن سلمہ کو مدینہ کا انچارج بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو حضرت علی کو انہوں نے کہا تم اہل یار جو ہے نا پیچھے مدینہ میں وہ آپ رک جاؤ ٹو ٹیک کیئر آف دا فیملی۔ تو منافقوں نے حضرت علی پر تانا زنی کی، حضرت علی بھی تھوڑے پریشان ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واپس گئے، انہوں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو گو ٹو تبوک۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ مجھ سے تجھ کی وہی نسبت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھی؟ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام when he went to کوہ طور پہ جب وہ گئے 40 دن کے، ہارون علیہ السلام کو وہ پیچھے انچارج چھوڑ گئے تھے بنی اسرائیل کا۔ تو لیکن وہ تو he was a نبی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ سو دس واز the نسبت that he was trying to explain to him۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نو ٹوٹل لشکر جو ہے نا 30,000 30,000 کا لشکر ہے، رجب کی 9 ہجری ہے، اور شام سے یہ روانہ ہوتے ہیں، شام کی طرف روانہ ہوتے ہیں، جس میں 10,000 سوار ہیں، اور اونٹوں کی کمی تھی، اور ایک اونٹ میں کئی کئی آدمی باری باری سواری کرتے، مطلب سب آگے ہم پڑھیں گے کہ 18 بندوں کے اگینسٹ ایک اونٹ تھا صرف، اینڈ دے یوز ٹو ٹیک ٹرنس۔ تو مسلمانوں کی سرفروشی انتہائی درجے کا اظہار نے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اگر یہ منافقین خود تو لشکر میں شامل نہیں ہوئے، لیکن ان کے جاسوس تمہاری صفوں میں موجود ہیں، جو تمہاری باتیں سنتے ہیں، اور جن باتوں سے منافقین کو کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان کی خبریں یہ لا کر پہنچاتے ہیں۔ یہ منافقین جو تھے نا اندر اپنی اپنی سازشیں، اور اسی طریقے سے نہ کوئی یہ شرارتیں کرتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے نہ مسلمانوں کو کمزور کریں۔ کچھ منافقین جاسوسی و شرارت گیر مسلمانوں کے ساتھ ہو لیے۔ سورۃ توبہ میں اس میں فرمایا 47 آیت میں، لو خرجوا فیکم لو خرجوا فیکم ما زادوا ما دودوا الا خبالا، یعنی کہ اگر یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلیں گے بھی تو یہ فساد اور خرابی کے سوا کچھ چیز کا اضافہ نہیں کریں گے، اور تمہارے درمیان کے ساری باغ دوڑ فتنہ انگیزی کے لیے گئی ہوگی۔ اور وفیکم سماعون لہم، دس امپورٹنٹ کہ یہ کس لیے جا رہے ہیں ساتھ، یہ جاسوسی کے لیے جا رہے ہیں، تم میں سے ان میں سے سننے والے بھی موجود ہیں، the ones who would now trying to pass on the information back to the enemies۔ تو اللہ جو ہے کہا کہ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو جب یہ ابھی ناؤ دین دس واز دی ادر کانسپریسی جو مسجد زرار کے اوپر ہوئی، جب وہ روم کی طرف روانہ ہونے لگے تو ایک ان کو اس کے اردان منافقوں کے درمیان یہ قرار پایا کہ مدینہ کی یہ لوگ جو ہیں ایک الگ مسجد بنائیں گے۔ عام مسلمانوں نے بچ کر منافق مسلمانوں کو علیحدہ جہت بندی اس طرح کی جا سکے تاکہ اس مذہب کا پردہ پڑا رہے، اور آسانی سے جو ہے اس پر کوئی آسانی سے اس پر کوئی شبہ بھی نہ کر سکے۔ یعنی کہ کور سٹوری تھی کہ مسجد کے اندر ہوگا تو وہ ہوگا کہ یہ تو مذہب کی عبادت کی جگہ ہے، اور وہاں نہ صرف یہ کہ منافقین منظم ہو سکیں گے، آئندہ کارروائیوں کے لیے مشورے کر سکیں گے، اور بلکہ ابو معمر جو تھا ان کا جو ایجنٹ تھا سب سے، تو یہ جو خبریں لے گا تو یہ آگے ان کو پاس آن کرے گا، اور غیر مشتبہ فقیروں اور مسافروں کی حیثیت سے یہ آگے مطلب انڈر کور آئیں گے اس مسجد میں۔ یہ وہ ناپاک سازش تھی جس کے تحت مسجد تیار کی گئی، جس کا اس آیات میں ذکر ہوتا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین اتخذوا من مسجد ضرارم و کفرن و تفریقن بین المومنین، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد بنائی ضرر پہنچانے کے لیے، ضررن و کفرن، و کفر پھیلانے کے لیے، تفریقن اور تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور بین المومنین مومنوں کے درمیان ہے، وہ ارصاد لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور کھاد کی جگہ بنانے کے لیے اس کی جس نے لڑائی کی اللہ اور اس کے رسول سے اس سے قبل،
وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا حُسْنًا، اور ضرور 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 قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا یہ ارادہ برا نہیں تھا، اچھا تھا، لیکن یہ جھوٹے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک یہ جھوٹے ہیں. ابھی یہ غزوہ تبوک کو نا، یہ کیونکہ اٹ واز اے ویری ٹف گوئنگ، بیکاز تنگی تھی، وسائل کی کمی تھی، اونٹ کم تھے، راستہ زیادہ تھا، بھوک پیاس کا ماحول تھا. 3,000 لشکر، ابھی 30,000 کا، اونٹ کافی نہ تھے. 18 آدمیوں کے لائک سیٹ دیر واز ون کیمل باری باری وہ سوار ہو رہے تھے. صدقات کے باوجود لمبے سفر میں کھانا کی بھی بہت زیادہ شارٹیج تھی. کھانے کے بعض اوقات درختوں میں کا پانی جو تھے نا، پتے استعمال کرتے تھے، اس سے ان کے منہ میں چھالے والے پڑ گئے. مجبوراً نہ ہوتے، اونٹ پہلے ہی کم تھے، لیکن ان کو پھر مجبوراً کچھ اونٹ بھی ذبح کرنے پڑے کھانے کے لیے. اس کی آندھوں کے اندر جو جمع شدہ پانی تھا تری، وہ بھی تاکہ وہ پی سکیں. تو اس پورے جو ہے اس کو نا کہا گیا ہے جیش الاسرا، تنگی کا لشکر. پھر 9 دن تھے وہ ٹریولنگ، اور اس میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جو سفر کے دوران جو جو چیزیں ہو رہی تھیں، ایک حدیثیں بھی بلڈ ہو رہی تھیں، ساتھ ہدایت بھی مل رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے عبادات بھی لوگ سیکھ رہے تھے. تو اس میں نمازوں کا اکٹھا پڑھنے کا بھی ایک جو ہے حدیث سامنے آئی. نبی کیونکہ سنس دے ور ٹریولنگ، ابھی اس کو کہتے ہیں اکٹھا پڑھا، یعنی کہ ظہر اور عصر کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا، مغرب عشاء کی نمازوں کو اکٹھا پڑھا. پھر جمع قدیم ہے، جمع قدیم مینس کہ آپ نے ظہر اور عصر دونوں کو ملا کے ظہر کے ٹائم پڑھ لیا. نو ابھی سعودی عربیہ میں اف یو ٹریولنگ فرام مکہ ٹو مدینہ، تو راستے ملٹ سے اگر مغرب آ جاتی ہے نا، تو مغرب پڑھاتے ہیں اور ساتھ ہی وہ عشاء بھی پڑھا دیتے ہیں، یعنی کہ وہ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھا دیتے ہیں. اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، کہ وہ مغرب عشاء دونوں مغرب کے وقت پڑھا دیں. اور پھر جمع تاخیر ہے کہ لیٹ سی اف یو آپ سفر کا آپ کا ارادہ ہے اور آپ زور کا ٹائم ہے، اور پھر آپ اسی زور کے ساتھ عصر بھی پڑھ لیتے ہیں، تاکہ آپ کے آگے جانے میں پھر آپ کو کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو پھر وہ مغرب اور عشاء اسی طرح مغرب پہ دونوں نمازیں پڑھ لیتے. تو لیکن تبوک کے قیام کے دوران یہ سب نمازیں کثر گئیں، اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. پھر دین دے پاس تھرو دس وادی قرا، وہ وادی قرا جو تھی لشکر سمود قومی کی وادی سے گزر ہوا، جس پر اللہ کی اونٹنی جو ہے قتل کرنے والے پر اللہ کا عذاب آیا. وہاں کے کنووں پہ پانی لیا لوگوں نے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جہاں سے پانی مت پینا، نہ استعمال کرنا، وضو کے لیے بھی نہ کرنا. اگر پانی آپ نے کہیں آٹا واٹا گوندنے کے لیے یوز کیا ہے تو وہ آٹا بھی ضائع کر دو، جانوروں کو کھلا دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کے اوپر کپڑے میں لپیٹ لیا، سر جھکا لیا، اور اپنی سواری کو تیز کر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے وہاں سے جلدی سے نکل گئے. اور صحابہ کو فرمایا کہ گھروں میں داخل نہ ہونا، بس روتے ہوئے کہیں یہ تم پر بھی ایسی مصیبت نہ آن پڑے جو ان پر آئی تھی. پھر وہاں پر آگے تبوک کے چشموں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے تبوک کے چشمے آئیں گے کل انشاءاللہ، تم لوگ وہاں پر پہنچو گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی کہ جب آپ چشموں کے پاس پہنچے تو چشموں کو ہاتھ نہ لگانا، ویٹ فور می، میں جب تک نہ وہاں آنا چاہوں. لیکن کچھ لوگوں نے غلطی کی، لیکن چشمے میں ایکچولی دا پانی واز ٹو شارٹ، پانی بہت کم تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ انہوں نے پانی کی ایک کلی اس کے اندر کی، تو پانی کی تعداد بڑھ گئی، معجزے کے طور پر پانی بھر گیا، اور صحابہ کرام نے سب نے ضرورت پوری کر لی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے معاذ، اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم اس مقام کے میں باغات ہرے بھرے دیکھو گے. پھر ابھی نو دیٹ دے وین دے ریچ کلوز ٹو، تو ایک اخلاقی فتح تو اسٹریٹ اوے ان کو ہو گئی. اسلامی لشکر تبوک میں چنانچہ پہنچ کر اندازہ ہوا کہ کیسر اس کے عمرا جو ہے سرحد پر فوجیں اکٹھا کرنا شروع کر دیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ سرفروشوں کا لشکر 30,000 کی تعداد میں ہمارے لاکھوں سے ٹکرانے آ رہا ہے، تو پھر ان کو وہ جو 3,000 والا تھا نا، وہ ان کے دماغ میں تھا. تو اب انہوں نے کہا اس قبیلے فکر کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں اپنے پیغمبر کی قیادت میں آ رہے ہیں، اب ہم 3,000 کو قابو نہ کر سکے تو 30,000 جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی اور ان کی لیڈرشپ میں ہم سامنا کیسے کریں گے. روم اور اس کے علی مسلمانوں سے ڈر گئے، انہیں لڑائی کی ہمت نہ ہوئی، اور اپنے مختلف جو تھے شہروں میں وہ منتشر ہو گئے. تو عافیت اسی میں ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوجیں سرحد سے ہٹا لو. تو اس کو ویسے تو ہم کہہ رہے ہیں نا اخلاقی فتح، تو ناؤ دس از آلسو ملٹری سکسیس ان دا سینس کہ دشمن جگہ آپ کو کنفرنٹ کرنے کے بجائے وہاں سے منتشر ہو جائے، وہاں سے بھاگ جائے اور ہو جائے، تو پھر اس نے اس کو وہ اوپر تو ایک عسکری جو ہے سکسیس بھی ہو گئی ہے، عسکری فتح بھی ہو گئی ہے. تو آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اخلاقی فتح کو کافی سمجھا، بجائے شام کے حدود میں داخل ہونے کے آپ تبوک ہی سے رک گئے.
ابھی اسلامی وہاں پر دے اسٹیٹ دے فار 20 days. بہت چھوٹی چھوٹی ریاستیں جتنی بھی تھی نا دائیں بائیں، وہ سب جو تھی رومیوں کے زیر اثر تھی آلریڈی. وہ ساری کی ساری جو ہے نا اسلام انہوں نے قبول کرنا شروع کر دیا. کچھ نے جزیہ کو ایکسیپٹ کر لیا اور کچھ نے ویسے چینج کنورٹ کر گئے. بعض رسانی رسول نے جزیہ دینا قبول کیا. اس طرح سرحد کے حالات بہتر بنا کر وہاں ممکن خطرات کا ازالہ فرما کر آپ نے واپسی کا قصد فرمایا. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تبوک کے دوران ہر روز بلیغ خطبات بھی کیے. ناؤ دیٹ ہی واز دیئر، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پر تعلیم کا جو ایک ان کا تھا مشن، وہ ساتھ ساتھ پورا کرتے رہتے تھے. انہوں نے 5 چیزیں، اللہ نے کہا کہ اللہ نے مجھے 5 چیزیں عطا کی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی. پہلی بات انہوں نے کہا کہ دشمن کے دل میں ایک ماں کی مساوت پر میرا روب ڈال کر میری مدد کی. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ویسے ہی لشکر کا اتنا روب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ روب ڈالا ہوا تھا دشمن کے دلوں میں ایک ماں کی مساوت میں. ناؤ تبوک از اباؤٹ 1 month مسافت فرام مدینہ. تو وہاں پر وہ روب آلریڈی ڈال چکا تھا. اینڈ یو نو دیٹ پرووڈ ٹو بی ٹرننگ پوائنٹ فار دی سکسیس آف مسلم. اور اس میں دوسرا بتایا کہ میں سب کے لیے نوع انسان کے لیے بھیجا گیا ہوں، سب نوع انسان کے لیے بھیجا گیا ہوں. میری امت کے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا، ساری زمین میری امت کے لیے مسجد بنا دی گئی. اینڈ دین دس از ویری امپورٹنٹ. نبی سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ ہر نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی کہ وہ ایک دعا کر سکتے ہیں اور جس کی قبولیت ہو جائے گی. اللہ نے انہوں نے کہا کہ مجھے بھی اللہ نے ایک دعا خاص طور پر دی ہے، لیکن میں نے اپنی دعا جو ہے نا مؤخر کر دی ہے، کیونکہ یہ دعا میں قیامت کے دن کے لیے میں نے بچا کے رکھی ہے. اس روز شفاعت کروں گا جس نے میری امت کو کلمہ شہادت پڑھا، بالآخر انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا. تو دس واز ہز 5th پوائنٹ. تو تبوک سے مدینہ واپسی کے دوران کئی واقعات رونما ہوئے. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کے اونٹ سست اور کمزور ہو گئے ہیں. اوبویسلی دے ٹریولڈ 700 miles، تو ابھی وہ تھک گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو وہ دعا کا اتنا زبردست نتیجہ ہوا، اونٹ جو ہے وہ طاقتور ہو گئے، اتنے طاقتور ہو گئے وہ کہتے ہیں ہمارے قابو سے باہر ہو گئے. پھر رستے کے پڑاؤ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اونٹ گم ہو گیا. وہ منافقین نے اس کے اوپر بھی اپنا تانہ زنی کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اونٹ کا تو پتہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں بشر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا اونٹ فلاں جگہ میں ایک درخت میں الجھا ہوا ہے اور میرا اونٹ فلاں جگہ پر ہے، اسے جا کے لے آؤ. تو دس واز دی یہ راستے میں جو چیز ہارے ہوئے ایونٹس. تو راستے میں منافقین نے آپ کے خلاف ایک اور سازش کی جس میں وہ کامیاب نہ ہوئے، اور اس کا ذکر ہم پڑھتے ہیں کہ 12 منافقین ایک گھاٹی میں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگ گئے جب آپ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 2 صحابہ تھے، حضرت عمر اور حضرت حذیفہ، اور باقی جو صحابہ تھے ابھی وہ بہت ان سے دور تھے. تو منافقین کا منصوبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے نعوذ باللہ اور آپ کا کام تمام کریں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی نبوی کے ذریعے، جس سے پھر آپ نے اپنا بچاؤ کر لیا. وہ جب وہ قریب آئے تو حضرت حذیفہ نے ان کو چیلنج کیا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے. اس کے اوپر سورۃ توبہ کی آیت ہے کہ وہ ہم بما لم ینالوا، انہوں نے اس کام کی بھی کثرت کو پورا نہ چھوڑا. بھی اس کی تفصیل سے ملتی ہے تھوڑی ڈیٹیل کہ سازشوں کے طرف جو منافقوں نے غزوہ تبوک کے سلسلے میں کی تھی، ان میں سے پہلی سازش کا واقعہ محدثین نے اس طرح بیان کیا کہ تبوک سے واپسی پر جب مسلمانوں کا لشکر ایک مقام کے قریب پہنچا جہاں سے پہاڑوں کے درمیان راستہ گزرنا تھا، تو بعض منافقین نے آپس میں طے کیا کہ رات کے وقت کسی گھاٹی میں گزرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڈ میں پھینک دیں گے نعوذ باللہ. اور پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی وحی کے ذریعے. آپ نے تمام جو لشکر کو حکم دیا کہ وادی کے راستے نکل جائیں، اور خود جو تھے حضرت عمر اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو لے کر گھاٹی کے اندر سے ہو کر چلے. انہیں یکا معلوم ہوا کہ 10-12 منافق جو ہیں وہ ان کے پیچھے آ رہے ہیں. تو یہ دیکھ کر حذیفہ نے ان کے طرف لپ کے انہوں نے ان کو چیلنج کیا اور ان کو کہا کہ میں تمہارے اونٹوں کو مار مار کے ان کو منہ پھیر دوں گا. تو وہ جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ آ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ابھی چھپے ہوئے تھے، تو they didn't want to conceal their they didn't want to reveal themselves. تو وہ ہم پہچانے جائیں گے.
تو وہ وہاں سے بھاگ گئے۔ دوسری سازش یہ تھی کہ یہ کہ منافقین کے رومیوں کے مقابلے میں نو دے واز سیئنگ کہ یہ اتنا سخت مارکا ہے اور اتنی گرمی ہے اور اتنا لمبا سفر ہے، تو یہ تو واپس آنے والے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے وفادار ساتھیوں کو بقریہ تک بچ کر واپس آنے کی کوئی توقع نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے آپس میں طے کیا کہ جو ہی ادھر سے کوئی ثانیہ پیش آئے گا، ادھر مدینہ میں عبداللہ ابن ابی کو سر پر تاج لگا کر اس کو جو ہے نا اس کی وہ جو پرانی سرداری کا شوق تھا وہ پورا کر دیں گے۔ تو غزوہ تبوک کے بارے میں سورہ توبہ میں لائک سیٹ کہ سورہ توبہ از آل اباؤٹ غزوہ تبوک، اس کے بارے میں بہت سی مستند احادیث بھی ہیں۔ اس کے صورت میں مخلصین، مومنین، منافقین کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 دن کے بعد رجب میں واپس مدینہ آئے ہیں، اور دس واز دی لاسٹ غزوہ آف نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نو وین ہی کمز بیک نو دیر از اندر ایشو کہ جتنے جو 7 دن نہیں گئے تھے، کچھ لوگ سستی سے روک گئے، کچھ ویسے ہی منافق تھے، وہ انہوں نے کوئی بہانے وانے بنا کے رک گئے۔ تو یہ اس کی پھر ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے سیرت میں۔ غزوہ سے نہ حاضر ہونے والے 2 قسم کے منافقین تھے۔ وہ دیہاتی تھے جو بوجہ سخت مزاجی، یعنی کہ وہ کہتے ہیں بڑی شدت ہے ان کی کفار اور نفاق میں، اور وہ دیہاتیوں میں بعض ایسے بھی تھے جو جہاد و زکوٰۃ وغیرہ کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا یہ ہم سے تو تمان لیتے ہیں مسلمان۔ رسول اکرم جب تبوک سے مدینہ پہنچے تو مسجد نبوی کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر وہاں پہ منافقین نے اپنی معذرتیں آگے پیش کرنا شروع کر دی، آگے جھوٹی قسمیں کھائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سنتے رہے، اور انہوں نے کہا یہ ویسے بھی منافقین ہے، تو انہوں نے ان کو کہا ٹھیک ہے۔ تو اس میں سورۃ توبہ پھر اس کے اوپر ذکر آتا ہے، لقد تاب اللہ علی نبی، اللہ نے رحمت کی نظر کی نبی پر، والمہاجرین اور مہاجروں پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرہ، الذی ان لوگوں کے جنہوں نے اتباع کی ساعۃ العسرہ، ساعۃ العسرہ مطلب مشکل تنگی کے وقت انہوں نے کی، اور اس کے بعد کہ قریب تھا، ومن بعد ما قاد زیغ قلوب فریق منہم، یعنی کہ ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو قریب تھا کہ دل ٹیڑے ہو جائیں ان کے، اس میں سے وہ ایک گروہ تھا، وہ جن کے بارے میں بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر بھی رحمت نگاہ کی، انہ بہم رؤوف الرحیم، بے شک وہ ان سے نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ اور اس میں وہ 3 کا پھر ذکر آتا ہے، اس میں ایک 3 کا گروپ، 3 تھے اور ایک 7 تھے۔ 7 جو تھے انہوں نے تو اپنے آپ کو بتایا، دے ور آل ویری ڈیووٹیڈ مسلم، انہوں نے اپنے آپ کو جا کے مسجد نبی کے جو ہے نا اس کے ساتھ باندھ لیا جو گم ہوتے ہیں ان کے پلرز، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہم بندے رہیں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کے ہمیں نہیں چھوڑے۔ لیکن یہ 3 جو تھے ان کا ذکر آتا ہے اس میں سورۃ توبہ میں کہ اللہ صلاۃ الذین خلفوا، اور ان تینوں میں سے نظر رحمت فرمائی جن کا معاملہ اٹھا رکھا تھا، حتی ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین تنگ ہو گئی، بما رحبت ضاقت علیہم انفسہم، یہاں کہ زمین ہو گئی حالانکہ زمین کشادت ہی، لیکن انہوں نے ذاقت علیہم، ان کی اپنی جانوں سے وہ جو تھے نا وہ بھی ان پر تنگ کر دی گئی۔ وظنوا، اور وہ سمجھے کہ اللہ ملجا من اللہ الا الیہ، کہ وہ سمجھ گئے کہ کہیں پناہ نہیں ہے اللہ سے مگر اسی کی طرف۔ ثم تاب علیہم لیتوبوا، تو پھر اللہ نے ان پر عنایت کی نظر کی تاکہ وہ توبہ کرے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور بے شک اللہ تواب الرحیم ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفہیم سے اس پہ ڈیٹیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے مدینہ واپس تشریف لائے تو وہ لوگ معذرت کرنے کے لیے حاضر ہوئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ 80 تو منافق تھے اس، اور 3 صرف سچے مسلمان تھے اس میں سے، اور وہ سچے بھی ایسے تھے کہ ان میں سے 2 تو بدری صحابی تھے، اور ایک وہ صحابی تھا جو ایکسیپٹ فار بدر ہیڈ بین ان آل ادر جتنے بھی غزوات تھے۔ تو یہ جو جھوٹے تھے وہ انہوں نے آ کے معذرت پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ٹھیک ہے، لیکن ان تینوں مومنوں کی جب باری آئی تو انہوں نے صاف صاف آ کر کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، اور انہوں نے اپنی جو سستی تھی یا اپنی قائلی تھی یا جو بھی ان کا ایک ہو گیا تھا ان سے سرزد کوتاہی، تو اس کا انہوں نے اعتراف کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کا معاملہ فیصلے کو ملتوی کر کے عام مسلمانوں کو حکم دیا کہ جب تک خدا کا حکم نہیں آتا آپ ان سے معاشرتی بائیکاٹ کر دیں۔ اور وہ جو بائیکاٹ تھی نا وہ اتنی سخت تھی کہ وہ پھر وہ بعد میں انہوں نے خود اس کے اوپر تفصیل بتائی ہے۔ اس معاملے کا فیصلہ کرنے کے لیے پھر آیت نازل ہوئی، یہاں پہ پھر علیہ نظر کہ 3 اصحاب کا معاملہ اس 7 اصحاب سے مختلف ہے۔ 7 کا تو میں نے بتایا نا، the ones
پنش دمسیلف، انہوں نے اپنی آپ کو خود ہی سزا دے دی۔ تو تینوں صاحب، جس میں کعب بن مالک از ویری امپورٹنٹ، یہ حلال بن نمیہ اور مرا بن ربی، دیز و تھری صحابہ، جیسے کہ اوپر بیان ہو چکے، اور تینوں سچے مومن تھے۔ اس سے پہلے اپنے اخلاص کا بار بار وہ ثبوت دے چکے تھے اور قربانیاں کر چکے تھے۔ اور جو آخر ذکر دو صحاب ہے، وہ غزوہ بدر میں شرکا تھے، اور جس کی صدقات ایمانی پر کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اول و ذکر جو پہلے جس کا ذکر ہوا، اگرچہ بدری نہ تھے، لیکن بدر کے سوا ہر غزوے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ان کی خدمات کے باوجود جو سستی اس نازک موقع پر، جبکہ تمام قابل جنگ اہل ایمان کو جنگ کے لیے نکل آنے کا حکم دیا گیا، ان حضرات نے جو سستی دکھائی، اس پر ان کی سخت گرفت ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے واپسی پر تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر ان کو کوئی ان سے سلام و کلام نہ کہا، کہ نو بڈی شوڈ ان کے سلام کا جواب بھی نہ دو۔ انہوں نے کہا 40 دن تک ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ کر دو۔ پھر واقعہ مدینہ کی بستی میں ان کا وہی حال ہوا جس کی تصویر صاحب نے کھینچی۔ آخرکار جب ان کا آفٹر 50 days کے بعد، ان کو 50 دنوں کے بعد ان کو ملی معافی۔ تو واقعہ یوں ہے، ابھی یہ صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا جسے میں پیش کر سکوں، میں جانے میں پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا، یہ شخص جس نے سچی بات کہی ہے، اچھا اٹھ جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں فیصلہ کرے گا۔ پھر میں اٹھا، اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا۔ جب میں سب کے ساتھ میرے پیچھے پڑ گئے، لوگوں نے کہا کہ تم ملامت کی کہ تم کوئی عذر پیش کر دیتے۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا، پھر حاضر ہو کر میں بات بتاؤں تو جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 سالے آدمی جو تھے، دوسرے دو تھے، انہوں نے تو سچی بات کہہ دی ہے، تو مجھے تسکین ہوئی کہ میں بھی سچائی پر جمع رہوں۔ 40 دن اس حالت میں گزرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی کے حکم آیا کہ نبی اپنی بیوی کو علیحدہ کر دو۔ میں نے پوچھا طلاق دے دوں؟ کہ نہیں، اس کو الگ کرو۔ تو چنانچہ میں نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میکے چلی جاؤ، انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا معاملے کا فیصلہ ہے۔ تو 50 days کے بعد، صبح کی فجر کی نماز کے بعد، میں اپنے مکان پہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا۔ یکشک کسی شخص نے پکارا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی میں سجدے میں گر گیا۔ میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگے چلے آئے، ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھ کو مبارک دے رہا تھا، اور انہوں نے کہا تیری توبہ قبول ہو گئی۔ کہتا ہے میں اٹھا، سیدھا مسجد نبوی گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، ان کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ میں نے سلام فرمایا کہ تجھے، انہوں نے کہا تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی کا سب سے بہتر دن ہے۔ میں نے پوچھا معافی حضور اللہ نے دی ہے یا آپ نے دی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کی طرف سے معافی آئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ یہ مال کی وجہ سے میں پیچھے رہ گیا، سستی میں نے کی۔ فرمایا کچھ رہنے دو اپنے ان کے لیے۔ دوبارہ انہوں نے کہا کچھ انہوں نے اپنے کے لیے چھوڑا، اور پھر سب کچھ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو یہ somebody is scratching on the screen، یہ پلیز ڈونٹ ٹچ the screen۔ پھر میں نے خدا کو عہد کیا کہ جس راست گفتاری کے صلے میں اللہ نے مجھ سے معافی دی ہے، اس پر تمام عمر قائم رہوں۔ چنانچہ آج تک میں نے کوئی بات جان بوجھ کر خلاف توقع نہیں کی۔ وہ خدا سے امید رکھتا ہوں کہ آئندہ بھی مجھ سے بچائے گا۔ تو یہ اس قصہ جو ہے نا بیان کرنے کا ایکچولی مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ ٹرائی ٹیک لیسنز آن دس۔ اس کے لیے مطلب اتنے وہ زبردست صحابی تھے، اور اس کے باوجود ان کی گرفت ہو گئی۔ تو ہمارے لیے سبق ہے، اور یہ مومنوں کو اس کا دل نشیں کرنا چاہیے کہ سب سے پہلی بات تو اس سے معلوم ہوئی کہ کفر اسلام کی کشمش کا مقابلہ کسی قدر اہم اور کتنا نازک ہے، کہ اس کشمکش میں کفر کے ساتھ دینا تو درکنار، جوش و اسلام کو کے ساتھ ساتھ دینے میں بدنیتی سے بھی نہیں، نیک نیتی سے تمام عمر بھی نہیں، بلکہ کسی ایک موقع پر یہ کوتاہی برت دے تو اس کی بھی زندگی بھر کی عبادات، گریزہ اور دینداری خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ایسے عالی قدر لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، ان کی بھی گرفت ہو گئی، جو بدر میں اور احد میں اور عذاب میں، جنگ عذاب میں اور حنین کے سخت مارکوں میں جان بازی کے جوڑ دکھا چکے تھے، جن کا اخلاص اور ایمان ذرا برابر مشتبہ نہ تھا، تو ان کی بھی پکڑ ہو گئی۔ تو ابھی نو ایک جلدی سے کوئک ریویو کرتے ہیں، غزوہ تبوک سے نتائج کیا نکلے، واٹ ور the advantages that ultimately Muslims gained from that۔ سب سے پہلا جو ہوا، اسلامی ریاست کی عسکری اور سیاسی طاقت کا عملی اظہار تھا، یعنی کہ دس واز a demonstration of their political and جو ملٹری جو ہے نا پوٹینشیل۔
کہ یہ 30,000 کا لشکر اس وقت جو سب سے بڑی اسلامی فوج تھی، روم جیسے عالمی طاقت کے خلاف براہ راست اسلام کی سیاسی اعتماد بحال ہوا. مطلب اٹ گیو سو مچ آف کانفیڈنس ٹو مسلم. اور عرب کے قبائل کو واضح پیغام، اٹ واز اے میسج ٹو دا ہول عربs، تمام قبیلوں کے، کہ اب صرف جزیرہ عرب میں ایک ہی قوم ہے، اسلام، ایک ہی دین ہے اسلام، اور اس کی طرف سب نے آنا ہے. تو منافقین کا جو تھے، جتنی انہوں نے سازشیں کی تھیں، وہ سارے ایکسپوز ہو گئے. وہ اس مہم میں شریک ہوئے سب، انہوں نے انکار کیا اور جھوٹے عذر اور سازشیں پیش کی. الٹیمیٹلی سورۃ توبہ کے تھرو وہ سارے جو تھے، نفاق اور ایمان کا پیمانہ جو تھا، وہ بڑا حق اور باطل کا جو ہے نا واضح ہو گیا، ایکسپوز ہو کے سامنے آ گیا. پھر اسی طرح جو مخلص صحابہ کی ازمائش اور درجات کی بلندی، یعنی کہ اس میں کتنے کیا زبردست صحابہ تھے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان، علی، تمام صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور انہوں نے بے مثال ان کی قربانیاں اور ایمان کی استقامت کا جو ایک امتحان تھا، اس میں اللہ نے ان کو کامیابی دی. پھر بین الاقوامی سفارتی کامیابیاں، کئی عرب اب جو قبائل تھے، ان کا رومیوں پر کیا اثر پڑا، یعنی کہ اس کا ایک ہیوج امپیکٹ جو تھا کہ اسلام کے زیر اثر سارے آ گئے، اور وہ سارے پھر کنورٹ بھی ہونے لگ پڑے بس اسلام پر، اور سفارتی ادارے اس طریقے سے وسیع ہو گئے. پھر مدینہ کے داخلی صف بندی اور نفاق کی کمزوری، یہاں پر آ کے جو تھے نا، وہ جو سب سے زیادہ جو انٹرنل انسٹیبلٹی کاز کرتے تھے یہ منافق، وہ انہوں نے دیکھا کہ وہ ویک ہو گئے، اور جو مسلمانوں کی جو ایک صف بندی، ری آرگنائزیشن، کنسالیڈیشن ہوئی، اندرونی صفائی ہوگی، اور مدینہ میں اسلام کی بنیاد مزید مضبوط ہوئی. فتح کے بغیر عظیم کامیابی ہوئی، اگرچہ کوئی بڑی جنگ نہ ہوئی، لیکن یہ مہم حکمت، قیادت اور اخلاقی برتری کا نمونہ بن گئی، اور مسلمانوں نے بغیر لڑے ہی رومی خطرے کو مؤخر کر دیا. اور دینی اطلاعات کی اعلیٰ مثال یہ نہیں تھی کہ جیسے ہم نے پڑھا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں، کہ وہ سچی توبہ کے واقعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کر دیا قرآن میں، اور ان کی پھر توبہ قبول کر لی، اور اسلامی سچائی اور اطاعت کا ایک انہوں نے بڑا اعلیٰ جو ہے نا اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا. غزوہ تبوک سے ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات جیتنے سے زیادہ اہم جنگ نہ لڑ کر بھی حکمت، اتحاد، قیادت اور استقامت سے دل جیتا جا سکتا ہے. یہ مہم اسلامی تاریخ کی ایک سیاسی، اخلاقی اور روحانی کامیابی تھی. تو ابھی 9 ہجری میں لائک اے سیٹ کہ وی ہیو ایک، اور اس کے اوپر وہ خود بھی وضاحت کرتے رہیں گے، اور وہ بڑے پیشن کے ساتھ، بڑے اصرار کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہر بندہ ضرور سیرت کی کم از کم ایک کتاب پڑھے. اینڈ دس از ون گڈ بک دیٹ آئی یوزڈ فار مائی پریزنٹیشن. تو میں نے کہا میں آپ کو اس کے بھی بارے میں بتا دوں کہ یہ میں نے مٹیریل یہاں سے چوز کیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو وہ جو سفر ہم نے سٹارٹ کیا تھا پریزنٹیشنز کو غار ہیرا سے، وہ الحمدللہ 10 سال مکی دور، اور پھر اس کے بعد 13 سال مدنی دور کے، وہ ہمارے ختم ہوتے ہیں. لیکن یہ اللہ کے نبی کا پیغام، جو ان کی ہدایت اور ان کا جو بھی مشن تھا، وہ جاری رہے گا. اللہ ہمیں اس پہ توفیق عطا فرمائے. کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، اور ہمارے اس عمل کو اللہ قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.